دنیا فانی سے کوچ کر گئے، خصوص بالخصوص با مراد شاہ جی کے جتنے احباب دنیا فانی سے کوچ کر گئے، میرا مالک تمام کو یہ ان کا سوال حساب فرما، ان کے درجات فرما۔ مالک اللہ کائنات میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، عزاداروں کی عزاداری کی خود حفاظت فرما۔ بارہویں آقا مولا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما۔ ہم گناہگاروں کو سرکار کی زیارت نصیب فرما۔ بعد از زیارت ان کی پاک نالین پر ہمیں اپنا خون قربان کرنے کی مل کے شہنشاہ کے ظہور کے لیے تلاوت فرما۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل وقار اہل علم، اہل عرفان چہرے موجود ہیں۔ بلا تمہید میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ یاسین آیت نمبر 82 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں اور میں کوشش کروں گا ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں تاکہ تفسیر آپ تک پہنچانا میرے لیے آسان ہو جائے۔ جی بسم اللہ۔ حضور اگر محسوس نہ فرمائیں، پنکھے چل رہے ہیں کافی، ایک ایک قدم اگر آپ اس طرف ہو جائیں گے تو ذرا ماحول بڑا پیارا ہو جائے گا۔ کافی پنکھے چل رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، شکریہ، مالک جزا دیجیے۔ ایک ایک قدم نظر مولا نیاز حسین، ایک گلدستہ بن جائے گا خوبصورت سا۔ کافی احباب تشریف فرمائیں۔ ہاں، میرے لیے جتنے آپ کروڑوں کی تعداد میں بیٹھے، میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی کہ مجمع تھوڑا ہے، نہیں، مجمع میرے لیے، اور ویسے بھی جس کا ذکر ہے نا اس کا مجمع سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ بابا جی جس کے ذکر میں آپ بیٹھے ہیں وہ مجمع کا محتاج نہیں، وہ کثرت کا محتاج نہیں کہ مجمع ہو تو حسین ہوتا ہے، مجمع کم ہو تو حسین، اس ایسا بے نیاز نمائندہ ہے۔ موضوع میرا سادات نے کچھ اور فضائل کا بھی موضوع مجھے یاد ہے جو دیا ہے، مصائب کا موضوع بھی مجھے یاد ہے، لیکن چونکہ آپ تھوڑا بکھر کے بیٹھے ہوئے تھے تو جملہ سامنے آ گیا۔ میں نے کہا مجمع تھوڑا ہے یا زیادہ اس کا فرق پڑھنے والے پر ہوتا ہے، سننے والے پر نہیں۔ جب میں فرق نہیں کر رہا تو آپ بھی اپنے آپ کو تھوڑا محسوس نہ ہے نا۔ وہ ایسا بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے، اس کا کثرت سے تعلق نہیں، مجمع سے تعلق نہیں، بھیڑ سے تعلق نہیں، وہ ایسا بے نیاز ہے مجموع سے کہ اگر 9 لاکھ کے مقابلے میں 72 بھی لے کے بیٹھا ہو نا تو انہیں بھی چراغ بجھا کے کہتا ہے جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، یہ ہاتھ قیمتی ہیں بھائی، آپ سلامت رہیں گے۔ حیدری آپ جی، حیدری بابا جی آپ کے کیا کہنا، دعا ہوگی سرکار، سیدہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ تو بھائی مجمع سے حسین کا تعلق نہیں، جس کے ذکر میں بیٹھے اپنے آپ کو تھوڑا فیل نہ کیا کرے کہ ہم تھوڑے ہیں، نہیں، ہاں وہ تو 9 لاکھ کے مقابلے میں 72 بھی لے کے بیٹھا ہو تو ان سے بھی چراغ بجھا کے کہتا ہے جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ تو آپ میرے لیے بہت ہیں جتنے ہیں، اور ویسے بھی میرے مولا امیر المومنین کا ایک خطبہ ہے، سرکاری علی بادشاہ کا خطبہ سلسل، سواد لام سواد لام، خطبہ سلسل۔ اگر مجھے موضوع سید نے نہ دیا ہوتا تو میں آج پھر پوری مجلس ہی مجمع پہ پڑھتا اور معصومین کے فرمان کے مطابق پڑھتا، ہوائی بات کرنے کا ممبر سے میں عادی نہیں۔ علی بادشاہ کا خطبہ ہے خطبہ سلسل، یہ وہ خطبہ ہے جو پڑھنے والا کل ایمان تھا، سننے والا اکیلا سلمان تھا۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں جی، میں اسی طرف آ رہا ہوں سرکار، بسم اللہ۔ تو آپ جتنے ہیں میرے لیے کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ایک ہو لیکن ہو ایسا کہ جیسا میرے مولا چاہتے ہیں۔ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 82۔ ایک ایک لفظ پہ غور رکھیے گا، ترجمہ آپ تک پہنچاؤں تاکہ تفسیر میرے لیے آسان ہو جائے۔ بالکل سادہ لفظ ہے محسن بھائی، سادہ بات ہے، سادہ عربی، آپ سارے ترجمے کے بغیر سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت کی آواز آ رہی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ خدا اس آیت میں نا
اپنا خلق کرنے کا انداز بتا رہا ہے کہ میں خلق کیسے کرتا ہوں، میں بناتا کیسے ہوں، پیدا کیسے کرتا ہوں، میں خلق کیسے کرتا ہوں. یہ خدا اپنا راز خود ہی عیاں کر رہا ہے. خدا کہتا ہے میری تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ بناتا کیسے، میں خود ہی بتا دیتا ہوں. انما امرہ اذا اراد شیئا. خدا کہتا ہے جب میں اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کوئی چیز خلق کرنے کا، بنانے کا، تو میں اسے بنانے بیٹھ نہیں جاتا. میں کہتا ان یقول لہ کن، میں کہتا ہوں ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں ہو جا، آپ کے ہاتھ سلامت رہیں بھائی، کیا کہنے. اللہ خود ہی بتا رہا ہے کہ میں خلق کیسے کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں ہو جا. نہیں، ایک مرتبہ ترجمہ دہراتا ہوں تاکہ سارے ترجمے کو اپنے ذہن میں جگہ دے دیں، پھر تفسیر آپ کے حوالے اور اسی جملے پہ پہلا نتیجہ آپ کے حوالے کروں. اللہ کہتا ہے جب بھی انما امرہ اذا ارادہ شیئن. خدا کہتا ہے جب بھی میں کوئی چیز بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں اسے بنانے بیٹھتا. ان یقول لہ کن، اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. سادہ بات، سادہ ترجمہ، سادہ عربی آپ کے حوالے بچوں نے بھی اب سماعت میں محفوظ کر لی. آؤ ذرا سارے مل کے اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور خدا سے ایک سوال تو پوچھیں. میرا اللہ، تیری پاک دہلیز پہ سجدہ کرنے کے بعد الطاف حسین پوری شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا ذاکر ہو کے اتنے شیعہ سنی مجمع کو ساتھ لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے میرا اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ جب میں اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز بناؤں تو میں کہتا ہوں کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. خدا نے فرمایا بے شک ایسے ہے. میں نے کہا اللہ اگر آپ کن کہتے ہیں تو مجھے بتائیں کن کہنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے. کن کہنے کے لیے زبان ہونی چاہیے. تو مجھے بتائیں وہ زبان آپ کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ اگر آپ کی زبان ہے پھر آپ کا چہرہ بھی ہوگا، اگر چہرہ ہے پھر گردن بھی ہوگی، اگر گردن ہے پھر سینہ بھی ہوگا، اگر تیرا سینہ ہے پھر تیرا بدن بھی ہے، اگر تیرا بدن ہے پھر تو اللہ نہیں ہے. تو قرآن میں خود کہہ رہا ہے میں جسمانی سے مبرہ ہوں، میں جسم سے منزہ ہوں. جو کہتا ہے نا میں جہاں سے ولایت سنتا ہوں سر اٹھائے. کوفہ کے منبر پہ بیٹھے تھے علی، بندے نے اس کے کہا یا علی، اللہ کہتا ہے میں کن کہتا ہوں، فرمایا چپ ہو کے نیچے بیٹھ. وہ ارادہ کرتا ہے کن، میں علی زندہ باد، زندہ باد ہے بھائی شیعہ سارے بھائی. حیدری آپ سلامت رہیں. حیدری فرمایا وہ ارادہ کرتا ہے. انما امرہ اذا ارادہ، وہ ارادہ کرتا ہے. کن میں علی کہتا ہوں. نہیں 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 نہیں، دو تین چہرے ہیں، اللہ جانے وہ کتاب کا حوالہ مانگ رہے ہیں یا کوئی اور پریشانی ہے. لو جی کتاب کا حوالہ میں برسری میں لائیو جا رہی ہے. بظاہر یہاں پہ جتنے چہرے ہیں اس لائیو کے پیچھے کائنات مجھے سن رہی ہے. تو کتابوں کے حوالے نوٹ کر لو. شیعہ قوم کی سب سے معتبر کتاب اصول کافی 1، المناقب 2 اور القطرہ من بحار 3 کتابوں کے حوالے منبر پہ دے رہا ہوں. یہ حوالے میں آپ کو نہیں دے رہا، آپ تو سارے ماننے والے ہیں. نہیں نہیں نہیں، میں حوالے آپ کے لیے مرشد نہیں دے رہا، منبر کی قسم، کیونکہ مجھے یقین ہے آپ یہ بات جانتے ہیں کہ علی کی ولایت کے لیے حوالے کا نہیں باپ کا ہونا ضروری ہے. آپ جو ہیں سید سلامت رہیں. حوالہ ان کے لیے ہے جو کیمرے کے پیچھے کتاب اور کاغذ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہاں سے غلطی ہو تو ہم پکڑیں. حوالہ ان کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ علی کی ولایت اور محبت کے لیے حوالے کتاب کے نہیں والد کے ہونا ضروری. تو فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. فرمایا وہ ارادہ کرتا ہے. انا لسان اللہ الناطقہ، وہ اللہ جس زبان سے بولتا ہے وہ زبان میں علی ہوں. انا لسان اللہ الناطقہ. اچھا اس آیت کو آپ غور سے دیکھیں نا، اس آیت کو آپ غور سے تلاوت فرمائیں تو اس آیت کو محسن شاہ جی اللہ نے انما سے شروع کیا.
انما امرہ. جو عربی کو سمجھتے ہیں وہ ذرا محنت فرمائیے گا. میں عربی پڑھتا نہیں پڑھاتا ہوں. ہاں ایک مدرسے کا فارغ التحصیل ہوں, ایک مدرسے میں پڑھا رہا ہوں. ہم عربی پڑھتے نہیں پڑھاتے ہیں. اگر آپ میرا ساتھ دیں تو آج میں آپ کو قرآن کی آیات کے تہ کے نیچے چھپے علی کے فضائل سناؤں. جو آیتوں کے نیچے چھپے ہوئے علی کے فضائل ہیں. بیدار ہونا بھائی. انما سے اللہ نے اس آیت کو شروع کیا. عربی گرامر میں مرشد انما دیکھیں نا, انما ہے کیا؟ عربی گرامر میں, عربی اصول میں, عربی کتب میں انما کہتے ہیں کلمہ حصر. یہ ہے کلمہ حصر. مجھے پتہ ہے دیہات ہے, میں بات مشکل نہیں کروں گا, اتنی آسان کروں گا کہ تیرے 4-4 5-5 سال کے بچے بھی سمجھیں گے. انما عربی قانون کے مطابق ہے کلمہ حصر. کلمہ حصر ہوتا کیا ہے؟ حصار. حصر کہتے ہیں حصار کو. 4 دیواری, باؤنڈری لائن, حفاظتی دیوار. بارڈر کے قریب بیٹھے ہیں آپ تو اس بات کو سمجھیے گا. انما یہ ایک کلمہ حصر ہے, یعنی کہ حصار, یعنی کہ 4 دیواری. اچھا, قرآن کی 6500 آیات میں اللہ نے ہر آیت کے شروع میں یہ دیوار نہیں کھڑی کی انما کی. بڑی خاص خاص آیتیں ہیں جن کے شروع میں انما لگایا. ہر آیت کے شروع میں اللہ نے انما کی دیوار نہیں لگائی. اور اس دیوار کا اتنا لطف ہے نا, اگر آپ لیں تو پھر اتنا لطف ہے اس انما کی دیوار کا. جس آیت کے گرد یہ دیوار لگ جاتی ہے پھر یہ لطف یہ کرتی ہے, جو آیت کے اندر ہوتے ہیں وہ باہر نہیں جانے دیتی, جو باہر ہوتے ہیں وہ اندر نہیں آنے. عربی کا لطف لینا بھائی. یہ 4 دیواری جس آیت کے گرد لگ جائے انما کی, جو اندر ہوتے ہیں وہ باہر نہیں جاتے, جو باہر ہوتے ہیں وہ اندر نہیں آ سکتے. اگر مجھے اجازت دو میں آیتیں پڑھ دیتا ہوں جس سے اللہ نے انما کو شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی آیت انما الہکم الہ واحد. خدا نے کہا میں ہی وہ قابل عبادت ہوں کہ جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, صرف میں یکتا ہوں, احد ہوں, واحد ہوں اور عبادت کے قابل ہوں. میرے علاوہ کوئی بھی الوہیت میں شامل نہیں ہو سکتا. شروع میں لگایا انما. ایک لمحے کے لیے معذرت کے ساتھ, آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ بالکل کلیئر آ رہی ہے. یہ گونج, یہ ایکو, یہ مسئلہ تو کوئی نہیں یا کوئی پرابلم ہے؟ چلو 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 میں مطمئن ہوں جی. بسم اللہ. انما کا اللہ نے 4 دیواری پہلے لگا دی, حصار لگا دیا اور اپنی تعریف کی کہ میں اللہ وہ ہوں کہ جو وحدہ لا شریک ہوں, عبادت کے لائق ہوں, میرے علاوہ الوہیت میں شامل کوئی نہیں ہو سکتا, میرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. شروع میں انما لگایا, انما لگا کے 4 دیواری بند کر دی. اب اللہ الوہیت سے باہر نہیں جا سکتا. نمرود, شداد, فرعون, یہ تینوں لانتی اندر نہیں آ سکتے. انما کا تالا, انما کی 4 دیواری, انما کا حصار. نہیں آگے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. شروع میں انما کی 4 دیواری. خدا نے کہا ایک میں ولی, ایک میرا محمد ولی, تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. وہ کون ہے؟ وہ تیرا میرا مرشد علی ہے. اب ایک اللہ ولی, دوسرا مصطفیٰ ولی, تیسرے علی ولی. اب یہ تینوں ولایت سے باہر نہیں جا سکتے. کوئی مولوی امامہ باندھ کے اندر نہیں آ سکتا. کیا کہنے, سبحان اللہ. آپ جی ہیں, سلامت رہیں. انما کی 4 دیواری, انما کا حصار. آ جاؤ, آگے آ جاؤ. ایک اور آیت ہے جو آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما کی 4 دیواری. تو انما خدا نے ہر آیت کے شروع میں نہیں لگایا. چلو اس مجلس کے بانی سید ہیں,
سید سردار موجود ہیں، ان کی موجودگی میں مجھے بات سمجھانا مشکل نہیں ہوگی، آسان کرتا ہوں، اس کے بعد اس انما سے آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا انما کلمہ حصر ہے، حصار ہے۔ ہمارے اس پنجاب میں اکثر سادات ہیں جو طویز دھاگا کرتے ہیں، ایسے ہی ہے جی، کچھ ہیں جو نہیں کرتے، بامرا شاہ جی بسم اللہ، طویز دھاگا وہ ایسے نہیں کرتے کہ جو آیا مرید طویز دھاگا لکھ کے دے دیا، نہیں، پہلے محنت ہوتی ہے، بڑے بڑے چلے کاٹتے ہیں۔ میرا اپنا ایک سید بڑا عزیز دوست ہے، میں نے خود اسے ایک قبر کھود کے نا اس میں بٹھایا، سید تھا، حکم تھا اس کا، چلہ کاٹنا تھا، قبرستان کے اندر قبر کھود کے نا اوپر سے بند کروائی گئی، تو میں خود اسے بٹھا کے آیا، سید اون عباس بخاری لاہور کے ہیں، تو یہ بڑے چلے کاٹتے ہیں۔ جب یہ چلہ کاٹتے ہیں نا، انما سمجھا رہا ہوں، بات نہیں گزار رہا، وقت نہیں پاس کر رہا، انما جب یہ چلے میں بیٹھتے ہیں تو یہ اپنے گرد ایک دائرہ لگاتے ہیں، حصار، اسی کو انما کہتے ہیں۔ اچھا پھر یہ سادات کی محنت ہے، یہ جو عزاداری آپ کو کائنات میں نظر آ رہی ہے، یہ سادات کی محنت ہے، اللہ ان کے سائے سلامت رکھے۔ یہ سادات جو محنت کرتے ہیں نا، پھر طویز دھاگے بھی دیتے ہیں، مریدوں کو شفا بھی ہوتی ہے، تو یہ حصار لگاتے ہیں۔ یہ جو چلہ کاٹتے ہیں یہ نہیں اپنے گھر کے صحن میں نہیں کاٹتے، بیڈ روم میں نہیں کرتے، اپنے ڈیرے پہ نہیں کرتے، جب یہ چلہ کاٹنا ہوتا ہے نا، یہ ویرانوں میں چلے جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، قبرستانوں میں چلے جاتے ہیں، دریاؤں کو چلے جاتے ہیں، بیابانوں کو چلے جاتے ہیں۔ میں نے اسی اون عباس بخاری بھائی سے پوچھا، میں نے کہا حضرت صاحب آپ نے حصار لگانا ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر کے صحن میں کر لیا کریں، آپ یہ جنگلوں کو چلے جاتے ہیں، آپ یہ ویرانوں کو چلے جاتے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ جب آپ نے چلہ ہی کاٹنا آپ اپنے گھر کے صحن میں کاٹ لیں، آپ اپنے بیوی بچے بہن بھائی ماں باپ دوست عزیز و اقارب رشتہ دار چھوڑ کے جنگلوں میں، مجھے نہیں پتا کون بندہ اب تک کی گفتگو ضائع کر دے گا، کون بندہ اس جملے کو وصول فرما کے الطاف حسین کو خرید لے گا۔ میں نے کہا آپ جنگلوں کو کیوں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا الطاف حسین آپ کو اس بات کا علم نہیں، ہم نے کرنی ہوتی ہے اللہ اللہ، اور اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑتی ہے، ہم نے کرنی ہوتی ہے اللہ اللہ، اور اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑتی ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑتے ہیں، آپ علی علی کیا کریں، یہ دنیا خود ہی آپ کو چھوڑ جائے۔ بولو یار جس تک بات پہنچی ہے بھائی، آپ جی حیدری سارے بھائی جواب سارے دیں گے میں نے کہا حضور آپ اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑتے ہیں، آپ علی علی کیا کریں، یہ دنیا خود ہی آپ کو چھوڑ جائے گی۔ تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو خدا نے انما کی چار دیواری لگائی۔ خدا کہتا ہے جب میں کچھ بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی۔ انما سے اب آگے چلتے ہیں، کلمہ حصر سمجھ آ گیا؟ انما کلمہ حصر کیسے آگے ہے؟ اللہ کہتا ہے جب میں ارادہ کر لیتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ میرا اللہ اب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تیرے کن کہنے پر اور فیکون ہونے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ مثال کا سہارا لیتا ہوں جی، میں مثال کا سہارا لیتا ہوں تاکہ سارے سمجھیں۔ مثال کے طور پر مجھے یہاں پر پیاس لگے، میں محسن شاہ جی سے، چھوٹے بھائی سے، انکل سے، بیٹے سے کہوں بھائی جان ذرا پانی تو لے آئیں، مثال کے طور پر۔ اب مجھے پیاس لگی، میں نے انہیں کہا پانی لے آئیں، اب یہ اٹھیں گے، گلاس اٹھائیں گے، پانی لیں گے، ممبر پہ آئیں گے، کوئی 2 4 5 منٹ لگیں گے نا جی۔ میں نے حکم دیا، پانی آ گیا، 4 5 منٹ لگے۔ اللہ تیرے کن کہنے میں اور فیکون اس کے ہونے میں وقت کتنا درکار ہے؟ کتنا وقت لگتا ہے اس چیز کے بننے میں جس کا تو ارادہ کرتا ہے؟ تو خدا نے فرمایا آیت کو غور سے پڑھ، تمہیں پتہ چل جائے گا کتنا وقت لگتا ہے۔ کن فیکون یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں، ایک میں حکم ہے دوسرے میں تعمیل ہے۔ کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔
فیکون کے شروع میں فا ہے. میں نے پہلے کہا اگر میرا ساتھ دیں گے تو قرآن کے حروف کے نیچے چھپے ہوئے علی کے فضائل تمہیں سناؤں گا. کن ہو جا فیکون. فا فا یا کاف وا نون فیکون شروع میں فا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ فا بتائے گی کتنا وقت لگتا ہے. یہ فا سمجھائے گی اگر سمجھو تو. اللہ کہتا ہے قرآن پورے کو ریڈ کر لو, تلاوت کر لو. میں اللہ فا وہاں لگاتا ہوں جہاں ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی مجھے دیر برداشت نہ ہو. ایک لمحے کا نہیں اپنے خاموشی اختیار نہیں کرنی, پریشان بھی نہیں ہونا. میں لے کے آتا ہوں آپ کو وہیں پہ جہاں سے میں نے شروع کیا, لیکن ایک لمحے کی تمہید ہے. پھر پنڈال سدرۃ المنتہا پہ جا کے بولے, داد تھوڑی ہوگی بات بڑی ہوگی بیٹے کی. اللہ نے کہا کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا اللہ وقت کتنا لگتا ہے؟ فرمایا فا سے پوچھ. فیکون فا یکون, فیکون کے شروع میں فا ہے. اللہ کہتا ہے میں فا وہاں لگاتا ہوں جہاں ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی مجھے دیر برداشت نہ ہو کہ میں کن کہوں تو سوچ میں پڑ جائے بندہ, رک جائے, سوچنے لگ جائے, دیر کر دے. نہ, فا آ گئی تو فوراً فوراً سوچنا نہیں, رکنا نہیں, دماغ میں نہیں لے کے آنا, فوراً کرنا ہے. آؤ اگر میرا ساتھ دو تو میں یہ کن فیکون تمہیں محمد کی حویلی میں دکھاؤں. کس نے کن کہا, کتنے وقت میں کام ہوا. حسن اور حسین کھیلتے کھیلتے گھر آئے, آ کے اماں سے کہا اماں ہمارے کپڑے. فرمایا درزی کے پاس ہے. زہرا کی زبان سے درزی نکلا, دروازے پہ دستک ہو گئی. ہائے 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 ہائے. ادھر بی بی کی زبان سے کن درزی کے پاس ہیں, فوراً دروازے پہ دستک ہو گئی. ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی کن ہو جا فیکون تو درزی آ گیا. کپڑے دیے نہیں تھے, بی بی نے کہا اس کے پاس ہیں. کن فیکون تو دروازے پہ آ گیا. اب جیسے دروازے پہ دستک ہوئی تو بی بی فضا سلام اللہ علیہ دروازے پہ آئی اور آ کے کہتی ہیں من انت للباب سیدہ, کون ہے دروازہ بطول پہ؟ تو اس نے کہا انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. مسکرا کے بی بی فضا کہتی ہے اب یہ مجھے پڑھا رہا ہے, اب یہ مجھے سکھا رہا ہے. بی بی نے پھر پوچھا, بی بی نے ساتھ ساتھ داد بھی ہوتی رہے, میرا جملہ مکمل ہونے دینا. بی بی نے پوچھا میں تجھ سے پوچھ رہی ہوں کون؟ اس نے کہا بی بی میں درزی. بی بی پھر مسکرا کے کہتی میں پھر پوچھ رہی ہوں تو کون؟ میں بڑی واقف ہوں تجھ سے. کہتا بی بی میں درزی. کتابیں کہتی 7 مرتبہ بی بی فضا نے پوچھا, 7 مرتبہ جبرائیل نے ایک ہی جواب دیا, میں درزی میں درزی میں درزی میں درزی. آؤ شیعہ سنی مل کے جبرائیل کے پاس چلتے ہیں. عالم تخیل میں جبرائیل سے پوچھ لیتے جبرائیل اے میرا بھائی تو صرف درزی تو نہیں, امین وحی بھی ہے, جبرائیل بھی ہے, تاج ملکوتی کا مالک بھی ہے, سردار الملائکہ بھی ہے, افضل الملائکہ بھی ہے, اتنے نام ہیں تیرے. جب فضا نے پہلی مرتبہ پوچھا تو کون ہے, تو نے بتا دیا میں درزی. جب دوسری مرتبہ پوچھا تو نام بدل دے, تو کہ میں جبرائیل. جب تیسری مرتبہ پوچھا پھر نام بدل دے, میں امین وحی. جب چوتھی مرتبہ پوچھا پھر تیرے اتنے نام ہیں, تو نے کہا میں درزی میں درزی میں درزی میں درزی. نام بدلا کیوں نہیں؟ جبرائیل کی آواز ہے الطاف حسین تمہیں اس دروازے کی معرفت نہیں, مجھے درزی کہنے والی کوئی عام نہیں, محمد کی بیٹی ہے. مجھے درزی کہنے والی کوئی عام نہیں, محمد کی بیٹی ہے. اور میں جانتا ہوں جو محمد کی بیٹی کا کہا ہوا چھٹلا دے, لعنت قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑ. کیا کہنے آپ بولو حیدر آپ سلامت رہیں, آپ کی معرفت کو سلام ہے. جبرائیل نے کہا میں جانتا ہوں جو سیدہ کی زبان سے نکلے ہوئے بات کو تبدیل کر دے, جھٹلا دے, پھر لعنت قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑتی. مجھے انہوں نے فرمایا کہ درزی,
تو میں درزی، آپ کی معرفت کو سلام ہے جی، آپ کی نالین کو سلام ہے میرا، توجہ، میں درزی، تو فرمایا کن ہو جا، دروازے پہ دستک ہو گئی۔ اچھا میرا اللہ، مجھے بات سمجھ آ گئی، بالکل سمجھ آ گئی، بالکل سمجھ آ گئی کہ فا آنے کے بعد دیر برداشت نہیں ہوتی۔ سیدہ نے کہا درزی کے پاس ہیں، فوراً جبرائیل آ گیا۔ میرا اللہ، میرا تیسرا سوال، پہلا سوال کن کون کہتا ہے، دوسرا سوال وقت کتنا لگتا ہے، تیسرا اور آخری سوال اسی پہ سلام۔ میرا اللہ، میرا تیسرا سوال ہے، اگر کوئی بندہ فا آنے کے بعد دیر کر دے، آخر انسان ہے، آخر انسان ہے، اگر کوئی بندہ فا آنے کے بعد دیر کر دے، کیونکہ خدا نے فرمایا میں فا وہاں لگاتا ہوں جہاں ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی دیر برداشت نہ ہو۔ میرا اللہ، اگر فا آنے کے بعد کوئی بندہ دیر کر دے تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ تو خدا نے فرمایا کڑی سزا ہے اس کے لیے۔ بسم اللہ۔ مالک انتہائی منظور نظر قاری القصائد میرے بھائی تشریف لے آئے، توجہ صاحبان میری بات کی جانب رکھیے گا، میں بھائی کے حوالے ممبر کروں۔ اگر کوئی بندہ فا آنے کے بعد دیر کر دے تو خدا نے فرمایا سزا ہے، اور خدا نے وہ سزا قرآن میں لکھی۔ پڑھو سورہ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کہتا ہے اگر کوئی فا آنے کے بعد دیر کرے تو اس کی سزا بھی میں پھر قرآن میں سناتا ہوں۔ خدا نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اب فا آنے کے بعد جو دیر کرے گا اس کی سزا خدا قرآن میں درج کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں یاد نہیں وہ وقت جب میں نے ملائکہ سے، فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ آدم خلیفہ بنا کے بھیجنے لگا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اے فرشتوں، جب میں آدم کو بنا لوں، مکمل کر لوں، ڈھانچہ درست کر لوں، فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے بعد اپنی روح اس میں ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ، فا استعمال کیا خدا نے، بیدار ہونا بھائی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فا لگایا خدا نے، تم نے فوراً سجدہ کر دینا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم نے فوراً سجدہ کرنا۔ تو فرشتوں نے کہا میرا اللہ تو نے فا لگا دیا، تو ہمیں پتہ ہے کہ فا آنے کے بعد تو سوچنا، سمجھنا، دیر کرنا، پرکھنا تجھے برداشت نہیں، بس جیسے فا آیا فوراً کام پہ عمل ہونا چاہیے۔ تو خدا آپ نے آدم کے سجدے پر فا لگایا اور کہہ دیا جیسے ہی میں اسے بنا لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فا لگا دیا آپ نے کہ جب میں اسے بنا لوں تم نے فوراً سجدہ کر دینا ہے۔ سب نے سجدہ کیا، ایک نے سوچا الا ابلیس، ایک نے کہا رکو میں ذرا سوچتا ہوں، اس نے کہا میں سوچتا ہوں، اس نے سوچا، اللہ نے آیت میں آگے اضافہ کر دیا استکبرتا وکان من الکافرین، اس ابلیس نے تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو خدا نے کہا تو نے فا آنے کے بعد سوچا؟ اس نے کہا اللہ مجھے حق ہے سوچنے کا۔ خدا نے فرمایا باقی معاملات میں سوچ، یہاں میں نے فا رکھا ہے، تو فا آنے کے بعد جو سوچے گا تو تیری سزا سوچ کیا ہوگی؟ تو اس نے کہا کیا سزا دے گا؟ تو خدا نے اگلی آیت میں فرما دیا فخرج، خدا نے بھی فا لگا دیا، فخرج، فوراً نکل، لعنتو الی یوم الدین، تجھ پہ قیامت تک میں اللہ کی لعنت ہے۔ تو نے فا آنے کے بعد سوچا تجھ پہ قیامت تک میں اللہ کی لعنت ہے۔ تو نے فا آنے کے بعد سوچا، اس کا مطلب ہے جو فا آنے کے بعد سوچے وہ لعنتی ہوتا ہے، جو فا آنے کے بعد سوچے وہ لعنتی ہوتا ہے، جو پنڈال اڑ جائے داد تھوڑی ہے بات بڑی ہے، جو فا آنے کے بعد سوچے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ اسی لیے محمد مصطفیٰ نے غدیر میں کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا، کیا کہنے بھائی، مل کے سارے علی لال کلندر، آپ صدا سلامت رہیں۔
سیدہ قبول فرمائے۔ اسی قانون کو یاد کر کے مصطفیٰ نے غدیر میں کہا تھا من کنت مولا ہو فَهَذَا عَلِيٌّ مولا۔ مصطفیٰ نے بھی فا لگایا کیونکہ محمد مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے تو ابلیس پہ لعنت ہوئی تھی نا، کیونکہ فا آنے کے بعد اس نے سوچا تو خدا نے فرمایا فَخْرُجْ لَعْنَتُ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ فَخْرُجْ لَعْنَتُ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل میرے دربار سے، تجھ پہ قیامت تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا اللہ چھوٹے سے کام کے بدلے میں اتنا بڑا لعنتی بنا دیا۔ فرمایا چھوٹا کام نہیں، فا آنے کے بعد تو نے انکار کیا، اگر فا نہ ہوتا میں سوچتا، تو نے فا آنے کے بعد انکار کیا۔ اسی قانون کو مصطفیٰ نے غدیر کے میدان میں استعمال کیا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب علی کی ولایت پر فا استعمال ہوا ہے تو پھر یاد رکھنا پوری کائنات میں جس نے جب بھی جہاں بھی علی کی ولایت پر ذرا سا بھی سوچا وہ کل بھی لعنتی تھا، وہ آج بھی لعنتی۔ علی کی ولایت پر مرشد من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، فا استعمال کی۔ اور فا آنے کے بعد جو ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی سوچے وہ محمد مصطفیٰ کی نظر میں، خدا کی نظر میں لعنتی ہے۔ تو اب جو بندہ بھی جہاں بھی جس جگہ بھی جیسے بھی علی کی ولایت پر ایک لمحے کے لیے بھی سوچے وہ خدا اور محمد کے قانون کے مطابق لعنتی ہے۔ بندوں نے بس آخری بات اسی پہ سلام کروں جی، میرا وقت میرے ہاتھوں سے نکل گیا، میرے بھائی تشریف فرما ہیں، ابھی مصائب کا ایک حکم میرے سر پہ باقی ہے۔ توجہ، مولوی نے ہمیں صرف من کنت مولا فہذا علی، میرے پاس وقت ہوتا میں تجھے پورا خطبہ غدیر سناتا، عزت قرآن کی قسم ہے۔ یہ جو من کنت مولا فہذا علی مولا ہے نا، یہ میرے محمد نے سب سے آخر پہ کہا۔ مرشد خطبہ غدیر جو کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے نا وہ 3.5 گھنٹے کا ہے۔ اب رکھنا مولوی کے سر پہ قرآن، اس سے پوچھ یہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ تو 30 سیکنڈ کی بات ہے، باقی 3 گھنٹے 29 منٹ محمد کیا پڑھتا رہا؟ میری جان میری بات سنیں، میں نے ہمارے ذہن میں پڑھنے والوں کے ایک نتیجہ ہوتا ہے، ہم نے آدھے پونے گھنٹے کی تقریر کو سمیٹ کے اس پوائنٹ پہ لے کے آنا ہوتا ہے، تو ہم اتنا کچھ سمیٹ کے تمہید باندھ کے اس پوائنٹ پہ آپ کو لے آتے ہیں۔ تو کبھی سوچا ہے کہ 3.5 گھنٹے محمد نے تمہید کیا باندھی؟ ہاں کبھی وقت ملا تو وہ تمہید تمہیں سناؤں گا۔ یہ من کنت مولا تو چھوٹی سی بات ہے جو پہنچائی بس، اور مولویوں نے بچوں کو روک دیا کہ بس یہیں رک جاؤ، باقی کو نہ چھیڑو، باقی مجھے وقت ملے تو میں چلو ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں آپ کی محبت، ایک جملہ من کنتم مولا فہذا علی مولا کا اعلان ہوا تو فرمایا فیبلغہ الشاہد الغائب یا ایھا الصحابہ انظر ھذا الامیر المومنین، اے صحابہ اسے دیکھو یہی امیر المومنین ہے۔ اور فرمایا فیبلغہ الشاہد الغائب الوالد الولد، بس ایک ہی جملہ اسی پہ سلام۔ فرمایا اسے دیکھو جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ فیبلغہ الشاہد الغائب، جتنے یہاں شاہد ہیں موجود ہیں وہ علی کی ولایت اس تک پہنچاؤ جو غائب ہیں، جو یہاں موجود نہیں۔ عربی خود آپ کو بتا رہی ہوگی فیبلغہ الشاہد الغائب، جو شاہد ہیں، جو موجود ہیں، جو گواہ ہیں، جنہوں نے اپنے کانوں سے اپنی آنکھوں سے علی کی ولایت کو دیکھ لیا، وہ ان تک علی کی ولایت پہنچا دینا جو یہاں موجود نہیں۔ الوالد الولد، اور جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے کہ علی واجب ہے، جو موجود ہیں وہ غائب کو بتائیں، جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے، جو موجود ہیں وہ غائب کو بتائیں کہ علی واجب ہے، جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے۔ میرے پورے گھنٹے کی تقریر ایک طرف ہے، یہ جملہ آپ کے مقدر کا تھا تو زبان پہ جاری ہو گیا، میرا موڈ نہیں تھا۔ جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے۔ آؤ عالم تخیل میں محمد مصطفیٰ کے قدموں میں جائیں۔ یا رسول اللہ، یہ 1,60,000 صحابی کا مجمع آپ کے سامنے ہے،
غدیر کے چوک میں، 1.25 لاکھ نہیں، 1,60,000۔ یا رسول اللہ 1,60,000 کا مجمع، اس میں چاچے بھی ہیں، نانے بھی ہیں، دادے بھی ہیں اور بڑے بڑے مامے بھی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے نہ چاچے کا ذکر کیا، نہ دادے کا ذکر کیا، نہ نانے کا، نہ مامے کا، آپ نے ایک رشتہ ظاہر کیا، جو باپ ہے وہ بیٹے کو علی کی ولایت بتائے، جو باپ ہے وہ بیٹے کو علی کی ولایت بتائے۔ مصطفیٰ نے فرمایا عالم تخیل میں میں محمد کی آنکھیں حال کے آئینے میں مستقبل کے چند مولویوں کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے کل کو آ کے علی کی ولایت پر شور کرنا تھا۔ میں نے پہلے کہہ دیا جو باپ ہے وہ بیٹے کو علی کی ولایت بتائے، تو پھر اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کو علی کی ولایت نہیں بتائی تو بیٹے پر واجب ہے مجلس ختم ہونے کے بعد اپنے باپ سے جا کے کہ بابا جان یا تو فرمان رسول کے مطابق مجھے علی کی ولایت پڑھا یا میرے اصلی باپ کا نام بتا۔ کیا کہنے ہیں سارے بھائی، حیدری آپ جی، آپ سلامت۔ یا علی فرمان رسول کے مطابق یا آپ ہمیں علی کی ولایت پڑھائیں، چونکہ انہوں نے فرمایا کہ جو باپ ہے وہ بیٹے کو علی کی ولایت بتائے۔ تو اسی ولایت کی خاطر بڑا مارا ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو۔ اللہ تیری ہائے قبول فرمائے، اللہ سادات کی محنت قبول فرمائے۔ یہ عزاداری، یہ ماتمداری، یہ نوح زنی، یہ گریہ و ماتم، سادات کی غیر و سادات جتنے تشریف فرمائے آپ کی نسلوں میں قائم اور سلامت رہے۔ بڑا مارا اس ولایت کی خاطر مسلمانوں نے حسین کی بہنوں پہ۔ بس عزادارو، سادات کا حکم ہے کہ آپ سیدوں کا اجڑ کے واپس وطن آنا پڑے۔ جب گئے تھے نا، کائنات دیکھ رہی تھی حسین کو جاتا ہوا، جب اجڑ کے آئے ہیں تو حنفیہ نے پہچانا ہی نہیں۔ اللہ تیری ہائے قبول فرمائے، اللہ تیرے آنسو قبول فرمائے۔ عزادارو، کتابیں کہتی ہے 1 سال یا 1.25 سال شام میں جب قید رہے ہیں نا سرکار سجاد، تو ایک رات ایسی ہوئی کہ آدھی رات کا وقت ہے، سرکار سجاد کی کڑیاں ہلی، میرے مولا سجاد تڑپ کے اٹھے، دیکھا شام کے حاکم کا سپاہی ہے، اس نے کہا سجاد تجھے حاکم شام بلا رہا ہے، خدا اس پہ لعنت کرے۔ سرکار سجاد نے کہا تمہاری حکومت میں قیدیوں کو پیش کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے؟ جب دل کرتا ہے میرے زخموں کو آ کے تکلیف دیتے ہو۔ بس عزادارو، سرکار سجاد اٹھے، شام والی بی بی سے اجازت لی، آ کے یزید کے سامنے کھڑے ہوئے۔ کمینہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے تخت پہ بیٹھ کے کہا سجاد میں چاہتا ہوں کہ تیری رہائی ہو جائے، تو اپنی پھپھیاں اور بہنیں لے کے نہ واپس وطن چلا جا۔ اتنا کہنا تھا، سرکار سجاد خون رہے اور رو کے کہتے وطن پہ میرا بچہ کون ہے؟ کس وطن کی بات کر رہا ہے؟ اللہ تیری ہائے قبول فرمائے۔ جتنے حلقے کے ماتمی عزادار تشریف فرما، میں کہاں لے کے جاؤں اپنی پھپھیاں اور بہنیں؟ کس وطن کی بات کر رہا ہے؟ بس عزادارو، جب کہا نا کس وطن، فرمایا اسی وطن جس وطن سے تو آیا ہے۔ بس عزادارو، سرکار سجاد، میں بالکل کلوز کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں۔ سرکار سجاد واپس آئے، شام والی بی بی نے پوچھا سجاد کیسے بلایا؟ کہتے اماں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو رہائی، آپ کی قید رہائی کرتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، فرمایا اس سے کہ ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ کون سی شرطیں؟ بی بی فرماتے سجاد یزید سے جا کے کہہ، سب سے پہلی شرط میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں کے سر ہمیں واپس دے۔ پہلی شرط، شرطیں سنتے آنا، ہائے کرتے آنا۔ مقتولین کے سر ہمارے حوالے کر،
دوسری شرط ہم ایک خالی مکان دے جہاں میں اپنے حسین کو رو سکوں، 3 محمل دے، چوتھا بشیر مہاری دے، 5ویں شرط نہیں، قیامت ہے ماتمی کے لیے۔ بی بی رو کے کہتے سجاد یزید سے جا کے کہے ہمارے خیموں کا لوٹا ہوا سامان ہمیں واپس دے۔ اتنا کہنا تھا عزادارو، میرے مولا سجاد روتے روتے دربار میں آئے، آ کے پہلی شرط پیش کی، مقتولین کے سر۔ یزید کہتا میں بالکل دوں گا۔ سجاد کہتے میری پھوپھی کہتی ہے دوسرا ہمیں رونے کے لیے ایک مکان دے، اس نے کہا وہ بھی مل جائے گا۔ سجاد کہتا میری پھوپھی اماں رو کے کہتی ہے کہ ہمیں بشیر مہاری اور 3 محمل، کہتا مل جائیں گے۔ 5ویں شرط پہ آ کے یزید نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ سجاد کہتے ہیں میری پھوپھی اماں کہتی ہیں خیموں کا لوٹا ہوا سامان ہمیں واپس کر دے۔ یزید نے منہ دوسری طرف کیا۔ سجاد کہتے ہیں ساری شرطیں جو مانی ہیں، ہمارے خیموں کا لوٹا ہوا سامان، اللہ جانے ماتمی نہ ہو جو ماتم نہ کرے۔ اتنا کہنا تھا، یزید ہنس کے کہتا ہے سجاد ساری شرطیں تیری پوری کروں گا، یہ شرط میں پوری نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا کسی ایک نے تیری بہنوں کے خیمے لوٹے ہوں تو میں واپس ہو 36 ملکوں کے بدماش ہو تیری بہنوں کے خیمے لوٹتے رہے۔ آزادارو خون بڑھ گیا سجاد کا، رو کے کہتا کچھ دے نہ دے میری ماں کی چادر اجرکم من اللہ، ماتم قبول ہو آزادہ، کچھ دے نہ دے میری ماں کی چادر مجھے واپس دے دے۔ بس عزادارو ہو گئی رہائی، محمل پہ سوار ہوئی، بشیر مہاری کے ہاتھ میں مہار آئی۔ ایک مرتبہ دیکھا اپنی پھوپھی کو، پاک شام والی بی بی نے سرکار سجاد کو دیکھا۔ میرے مولا سجاد فرماتے اماں کہاں جانا ہے، کربلا یا مدینہ؟ بی بی رو کے کہتی نہ کربلا جانا ہے نہ مدینہ۔ اماں پھر کہاں جانا ہے؟ فرمایا چھوٹی اولاد والے کی بے ساختہ اس جملے پہ ہائے نکلے گی۔ بی بی کہتی نہ ہم نے کربلا جانا ہے نہ مدینہ۔ اماں رہائی ہو گئی قید خانے سے، آپ محمل پہ سوار ہیں، میرے ہاتھ میں مہار ہے، اماں حکم فرمائیں مدینہ لے چلوں یا بابے کی قبر پہ لے چلوں؟ رو کے کہتی نہ کربلا جانا ہے نہ ہم نے مدینہ جانا ہے۔ اماں کہاں جانا ہے؟ رو کے بی بی کہتی ہے پہلے اس کی قبر پہ جائیں گے جو رو رو کے کہتی تھی ہم نے گھر کب جانا ہے، اور تیری 4 سال کی بہن جو رو رو کے کہتی تھی سجاد او پرندے گھروں کو جاتے ہیں ہم نے کب گھر۔ اللہ ماتم قبول فرمائے عزادہ، معصومہ کی قبر پہ چلیں۔ عزادارو یہ زخمی قافلہ آیا معصومہ کی قبر پہ، غریبوں والے قبرستان میں آ کے معصومہ کی قبر پہ یہ قافلہ رکا۔ سرکار سجاد نے دونوں گھٹنے مٹی پہ رکھے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے، رو کے کہتے معصومہ آنکھیں کھول دیکھ ہمارے ہاتھوں سے کڑیاں اتر گئی ہیں۔ معصومہ تو رو رو کے پوچھتی تھی سجاد ہم نے گھر کب جانا ہے؟ معصومہ ہم گھر جا رہے ہیں۔ معصومہ قبر سے باہر آ، او معصومہ میں تیرے کون کون سے قرضے اتاروں، تجھے پینے کو پانی ملتا تو پیتی نہیں، میری تپتی ہوئی کڑیوں پہ ڈالتی تھی، جہاں پر سانس لینے کا موقع ملتا تو بیٹھتی نہیں، میری تلیوں سے کانٹے نکالتی تھی۔ معصومہ آنکھیں کھول، سجاد تجھے لینے آیا ہے۔ عزادارو ایک ایک کر کے نا ہر بی بی نے پرسہ پیش کیا، ایک ایک بی بی نے آ کے ودا پڑھا، ایک ایک بی بی نے خدا حافظ کہا۔ سب سے آخر پہ آئی سرکار عباس کی زوجہ فضل کی ماں، قریب آ کے نا شام والی بی بی کے سامنے ہاتھ باندھے، رو کے کہتی علی کی بیٹی تیرے حکم کے سامنے میرا سر نہیں اٹھتا، وہ سامنے سجاد ہے، یہ میرا وقت کا امام ہے، میں ہاتھ باندھتی ہوں سجاد کے سامنے بھی تیرے سامنے بھی۔ ساری بیویوں کو لے کے نا ایک مرتبہ معصومہ کی قبر سے دور جاؤ، میں نے معصومہ سے کوئی بات کرنی ہے۔ سرکار عباس کی زوجہ نا قریب آئی، تھوڑی دور چلے گی ساری بیویاں، شام والی بی بی روایت کرتی ہے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ عباس کی زوجہ معصومہ سے کیا بات کر رہی ہے۔ جیسے پیچھے مڑ کے دیکھا نا اپنے برقعے کے نیچے سے نا غازی کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کی قبر پہ رکھا، رو کے کہتی سکینہ او نوکر معافی مانگنے آیا ہے، او پانی لینے گیا۔ کرو ماتم آزادہ،
سکتی؟ او نوکر معافی مانگنے آیا ہے، پانی لینے گیا تھا، اللہ قبول فرمائے، اللہ ماتم قبول فرمائے۔ بس حضادارو، میں نہیں پڑھتا کربلا یہ قافلہ کیسے گیا، میں نہیں پڑھتا وہاں حسین سے کیا باتیں ہوئیں، مصائب ہو جائے گا طویل۔ آخری روایت میں سلام کروں، ہر آنکھ میں آنسو آ گیا، میری قبر کا سامان ہو گیا، سیدزادے کی اللہ محنت قبول فرمائے۔ آزادارو، جب یہ قافلہ مدینہ واپس آیا نا، مدینہ واپس آیا تو آزادارو سرکار محمد بن حنفیہ استقبال کرنے کے لیے جب آئے نا، استقبال کرنے کے لیے، عزادارو میں منبر پہ دعا مانگ رہا ہوں، میرا اللہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی اجڑ کے پیکے وطن نہ آئے، اللہ تیری ہائے قبول فرمائے۔ عزادار اجڑ کے پیکے وطن نہ آئے، اگر میرا مولا خدا نہ خواستہ اجڑ جائے تو اس کے پیکے آباد ہوں، اس کے پیکے آباد ہوں۔ اگر کسی کی بیٹی اجڑ کے آ جائے نا عزادارو، ایک مرتبہ وہ مر جاتی ہے، اللہ جانے میرا بھائی مجھے کیا کہے گا، اللہ جانے بابا کیا کہے گا۔ جب وہ بیٹی گھر میں قدم رکھتی ہے نا، سامنے کھڑا ہو بڑا بھائی باپ، اور بھائی سینے پہ بہن کا سر رکھ کے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہ نہ گھبرا تیرا بھائی ابھی زندہ ہے، وہ مری ہوئی بہن پھر زندہ ہو جاتی ہے، اس کا حوصلہ اتنا بڑھ جاتا ہے، اور میرے بڑے بھائی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ عزادارو شام والی بی بی جب اجڑ کے آئی ہے نا مدینہ، محمد بن حنفیہ قریب آئے، قریب آ کے بی بی کی حالت دیکھی، قریب آ کے کہتے سجاد 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 مجھے معاف کرنا، میں نا ایک مرتبہ حوصلہ دینا چاہتا ہوں شام والی بی بی کو۔ میرے مولا سرکار محمد بن حنفیہ قریب آئے، کانپتا ہوا ہاتھ نا شام والی بی بی کے سر پہ رکھنا چاہا، جیسے ہی سر پہ ہاتھ آنا چاہا نا، بی بی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ عزادارو مجھے معاف کر دینا، سید جتنے بیٹھے ہو اس جملے پہ ہائے آنی چاہیے، اتنا کہنا تھا۔ بی بی جب پیچھے ہوئی نا، سرکار حنفیہ رو کے کہتے ہیں مجھے معاف کر دے، تیرے سر پہ ہاتھ رکھے تو حسن رکھے، تیرے سر پہ ہاتھ رکھے تو حسین رکھے، تیرے سر پہ ہاتھ رکھے تو بابا علی رکھے، میری یہ جرت نہیں، میری اوقات نہیں، میں شام والی بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھوں، اتنا کہنا تھا۔ بی بی رو کے کہتی حنفیہ ایسے نہ کہے، میں اجڑ کے آئی ہوں، میرا حسن بھی تو ہے، میرا حسین بھی تو ہے، میرا علی بھی تو ہے۔ حنفیہ رو کے کہتا پھر سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھنے دیا، رو کے کہتی حنفیہ تجھے کیا بتاؤں، 1600 میل میں مسلمانوں نے اتنے پتھر مارے، او میرا سر بڑا زخمی ہے۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ